ہمیں اپنے آپ کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا چاہیے، اور سپردگی کی بہترین جو شکلیں ہیں وہ مسنون دعائیں ہیں صبح و شام، اور جن جن اوقات پہ اللہ کے رسول نے ہمیں پڑھنے کی تلقین کی ہے۔ اب ایک آدمی اگر بیمار ہو گیا تو اس کے لیے بھی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ ارشاد گرامی کہ جب آپ ایک بار بیمار ہوئے تو سیدنا جبریل امین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور آ کے عرض کرتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا ہے آپ کی طبیعت بڑی خراب ہے۔ آپ نے فرمایا نام ایسا ہی ہے، تو انہوں نے پھر آپ کو دم کیا بسم اللہ ارقیکا، اس دعا کے ساتھ، بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا من حسد حاسد ومن کل عین اللہ یشفیکا۔ اور انہوں نے یہ دعا کی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ یہ دعا پڑھنے کی دیر تھی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا بخار جاتا رہا۔ بسم اللہ ارقیکا، اللہ کا نام لے کے میں آپ پہ دم کر رہا ہوں، من کل شیء یؤذیکا، ہر تکلیف دہ چیز پہ آپ کو دم کر رہا ہوں، من حسد حاسد، ہر حسد کرنے والے کی حسد سے، ومن کل عین، اور ہر نظر بد سے میں آپ کو دم کر رہا ہوں، اللہ یشفیکا، اللہ آپ کو شفا عطا کرے۔ تو یہ دعا ہمیں جو بھی آدمی بیمار ہو اس پہ پڑھنی چاہیے۔ نظر بد کسی کو ہو جائے، اور نظر بد ہونا یہ عین ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقدیر پر اگر کوئی چیز غالب آ سکتی تو وہ نظر تھی، نظر بد جو ہوتی ہے نا۔ اور یہ بھی اپنے تصور واضح کر لیجئے کہ نظر بد کا مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی گنہگار آدمی کی نظر ہی لگ سکتی ہے، یہ اہل ایمان کی نظر بھی لگ سکتی ہے، والد کی نظر اپنی اولاد کو لگ سکتی ہے۔ وہ جو عامر بن ربیعہ، ایک صحابی کا واقعہ ملتا ہے، حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہا رہے تھے اور بڑے خوبصورت جوان تھے، اور جب انہوں نے دیکھا یہ دونوں صحابی ہیں، اور عامر بن ربیعہ نے جب دیکھا رضی اللہ عنہ اور کہنے لگے سہل تم اتنے خوبصورت نوجوان، صحابہ کہتے ہیں سہل بن حنیف وہیں پہ بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا گیا، آپ نے جب ساری بات کو سنا تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا شک کس کے بارے میں ہے؟ گھر والوں نے کہا عامر بن ربیعہ کے بارے میں۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھلا اس طرح سے بھی کوئی اپنے بھائیوں کو قتل کرتا ہے؟ صحیح ترین روایت ہے یہ۔ اور پھر آپ نے ان پر کچھ دعائیں پڑھی، اور آپ نے عامر بن ربیعہ سے فرمایا کہ جب تم نے اپنے بھائی کو دیکھا تھا تو تم نے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ کیوں نہیں کہا؟ اور پھر آپ نے ان پر دعائیں پڑھی۔ صحابہ کہتے ہیں وہ جہاں جس حوض پہ نہا رہے تھے اس سے اٹھے اور ہمارے سامنے ایسے چل کے جا رہے تھے کہ یہ لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ بیمار ہوئے۔ اور اس حدیث مبارکہ میں جو ایک اور بات کا تذکرہ ہے کہ آپ نے عامر بن ربیعہ سے فرمایا، جس کو نظر بد ہو جائے اس کا علاج بھی اس حدیث مبارکہ میں بیان ہوا ہے، کہ آپ نے عامر بن ربیعہ سے فرمایا کہ پانی لو اور وضو کرو، اور وضو کرنے کے بعد وہ جو پانی تھا وہ سہل بن حنیف کی پشت پہ ڈال دیا گیا، اور پھر اللہ کے رسول نے ان کو دم کیا اور وہ تندرست ہو گئے۔ تو ہمارے بچوں کو، ہمارے گھر والوں کو اگر کوئی بیماری آئے، علاج بھی کرانا مسنون ہے۔ میں یہ انکار نہیں کر رہا ہوں کہ آپ علاج نہ کرائیں، علاج کرانا بھی مسنون ہے، لیکن اللہ سے فریاد کرنا اور وہ دعائیں پڑھنا یہ اس سے زیادہ افضل ہے۔ تو ہمیں یہ دعا بھی جو بیمار ہوں ان پر پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ دیکھیے، ایک صحابی عثمان بن ابی العاص ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، میں نے جب سے ایمان قبول کیا ہے، اسلام لایا ہوں، میرے جسم میں شدید تکلیف رہتی ہے، درد رہتی ہے، درد میں مبتلا رہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جسم کے جس حصے پر تمہیں درد رہتی ہے وہاں پہ اپنا ہاتھ رکھ کے بسم اللہ پڑھو، 3 بار وہاں پہ ہاتھ رکھ کے بسم اللہ پڑھو، اور پھر اس کے بعد 7 مرتبہ یہ دعا پڑھو، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ 7 بار یہ دعا پڑھو۔ صحابہ کہتے ہیں کہ عثمان بن ابی العاص کہا کرتے تھے کہ میں نے جب سے یہ دعا پڑھی ہے اس کے بعد کبھی مجھے جسم میں کوئی درد اور تکلیف نہیں ہوئی۔ اور میں یہ وہ دعائیں بتا رہا ہوں کہ جو آدھی لائن میں بھی نہیں ہیں، آپ بڑی آسانی سے 2-4 منٹ میں ایک دعا کو یاد کر سکتے ہیں۔